जियारत में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, 15 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आला बलोचिस्तान के मुआवन शाहिद रिंद कहते हैं फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की कीमत चुकाना पड़ी। दहशतगर्दों को रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। कहा पुलिस के बहादुर जवानों ने फितनातुल खवारिज के दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया और फर्ज की अदायगी में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम की। फितनातुल खवारिज के दहशतगर्द सुन लें, बलोचिस्तान पाकिस्तान का मजबूत कला है। रियासत के रेड चैलेंज करने वालों का अंजाम शिकस्त और हलाकत है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का जियारत में 15 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी का कहना था बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फितना अल खवारिज के हमले ने साबित किया ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, खून का हिसाब लिया जाएगा। किसी को भी बलूचिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस की सताइश। कहा कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज अमन सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची में सीटीडी और हसास इदारों का ऑपरेशन कालादम बीएलए के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर के नाम से हुई। मुलजमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। सदर आसिफ जरदारी का दौरा है किर्गिस्तान। किर्गिज सदर ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT, सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा क़ुम की मस्जिद जमकरान में अदा कर दी गई। लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिद से जनाजे का जुलूस हरम बीबी फातिमा मासूमा की जानिब रवा दवा। शहीद रहबर मुअज़्ज़म का जस्ते खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर तेहरान से क़ुम पहुंचाया गया था। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा अपडेट करने के लिए ईरान में मौजूद। و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتن و کار خودشون رو انجام میدن. मुज्तबा खामनाई ठीक है, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुँच सकें। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह से है। डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हद्दाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं।
ایران نے آبنا ہرمز میں تجارتی جہازوں پر پھر حملے شروع کر دیے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے قطر کی آئل ٹینکر سمیت 2 جہازوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا. قطری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی, دونوں جہازوں کو شدید نقصان پہنچا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق قطر کے آئل ٹینکر نے امریکی بحریہ کی مدد سے آبنا ہرمز میں بنائے گئے عمانی راستے سے گزرنے کی کوشش کی, جس پر اسے نشانہ بنایا گیا. We're going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں, لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں. 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا. امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب. کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی. ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی. میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں. پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ بھی میں نے رکوائی. فرانسیسی صدر کی دورہ شام کے دوران دمشق میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے. 4 پولیس اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی. پہلا دھماکہ ایک گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب ہوا جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے تھے. دوسرا IED دھماکہ امدادی کارکنوں کے جمع ہونے پر کچرے کے ڈبے میں ہوا. دھماکوں کی کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی صدر میکرون نے شامی ہنسب احمد الشرا سے صدارتی محل میں ملاقات کی. فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ دمشق میں صدر میکرون کا طے شدہ پروگرام تبدیل نہیں ہوگا. کسانوں کو اجناس کی پروسیسنگ کے لیے قرضے اور آگاہی فراہم کی جائے. چھوٹی صنعتوں کے لیے خصوصی پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے. سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت. کہا SMEs کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات ضروری ہیں. سمیڈا نوجوانوں اور خواتین کو صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. کابینہ کو معاشی اور سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا. اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی بریفنگ دی جائے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے فتنہ و خوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا. کہا اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بے ایمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا. قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں. فتنہ و خوارج کا کوئی اعتبار نہیں. کل کو یہ پاکستان میں چوری ڈکیتی کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں گے. فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے. فتنہ خوارج کو حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں. ترمیم صوبائی خود مختاری تمام صوبوں کے آرگنز کو خود مختار کرنا تھا. ایک ایک گلی کو خود مختار ہونا تھا. ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں. ہم 18ویں ترمیم کو ادھورے نافذ ہونے کے خلاف. 18ویں ترمیم کے تحت ایک ایک گلی کو خود مختار کرنا تھا, لیکن وفاق سے فنڈز لے کر وزرائے اعلیٰ کے حوالے کر دیے گئے. وزرائے اعلیٰ سے نیچے اضلاع تک فنڈز منتقلی کا کوئی نظام ہی موجود نہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب. کہا ہم 18ویں ترمیم کے مخالف نہیں بلکہ اس کے نافذ نہ ہونے پر ناراض ہیں. جمہوریت کی پہلی سیڑھی بلدیاتی نظام ہے, لیکن ہمارے ہاں 10 سال تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرائے جاتے. کسی بھی ملک کے لیے اپنے برادر ملک اور خاص طور پہ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا یہ تو ایک بڑی نیچرل چیز ہے. میں صرف اس وقت آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی آر ورکنگ آن دس کوائٹ اسٹرانگلی. ایران سے تجارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. پر امید ہے کہ اہم پیش رفت ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پائیدار معاشی ترقی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے. بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے سپر ٹیکس ختم کیا گیا. زرعی اور صنعتی شعبے کو ریلیف دیا گیا. نجی شعبے کو مضبوط بنانا حکومت کی ترجیح ہے. مالیاتی شعبے میں جدت وقت کی ضرورت ہے. ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے انسانی مداخلت کو کم کیا جا رہا ہے.
تاریخ جمعے کا دن پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا. مظاہرے ہوں گے, دھرنے ہوں گے. پیٹرولیم کی پرائسز کسی بھی صورت میں 225 روپے سے زیادہ پرائس نہیں ہو سکتی. جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف جمعے کو ملکگیر احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت نے لیوی کی مد میں 8,500 ارب روپے جمع کر لیے. لیوی بھتہ خوری ہے, اسے فوری ختم ہونا چاہیے. ایل پی جی کی قیمت 241 روپے مقرر ہے. مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو مل رہی ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کے تحت 6 نئے جدید سروس ایریاز قائم کرنے کی منظوری دے دی. رنگ روڈ پر بین الاقوامی معیار کے سروس ایریاز بنانے کی ہدایت. کہا پنجاب کی تمام شاہراہوں پر پراپر لین مارکنگ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. زیر تعمیر سڑکوں کی تکمیل حتمی ٹائم لائن پیش کی جائے. نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب روپے کے فنڈز بھی منظور کر لیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. سندھ حکومت کا محکمہ خوراک میں انٹیگریٹڈ ویٹ مینجمنٹ سسٹم لانے کا فیصلہ. کابینہ اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا گندم کی خریداری, ذخیرہ اور ترسیل کا نظام ڈیجیٹل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے قومی گندم پالیسی کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. کابینہ کمیٹی مقررہ مدت میں گندم پالیسی پر سفارشات پیش کرے گی. مارکہ کالگیر کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت. قبر پر پھول رکھنے کی تقریب. شہید کو پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر, سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت. حوالدار لالک جان نے 1999 میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا. شدید زخمی ہونے کے باوجود پوزیشن نہیں چھوڑی. جوانوں کی قیادت کرتے رہے. شہید کی لازوال قربانی, شجاعت اور استقامت ملک و ملت کے لیے بے مثال خدمت کا روشن نشان ہے. لیبیا سے یورپ جانے کے خواہش مند 175 پاکستانیوں کی بے دخلی. تمام ڈی پورٹ افراد اور ایجنٹوں کے خلاف مقدمات درج. FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سیل نے 7 زون میں انکوائریاں شروع کر دی. تمام افراد یورپ میں ڈنکی لگانے کے لیے ویزے لے کر لیبیا گئے تھے. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 2500 روپے سستا 4,34,936 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,143 روپے کم ہو کر 3,72,887 روپے ہو گئی. فی اون سونا $25 کمی سے $4,125 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 120 روپے کی کمی سے 6,559 روپے ہو گئی. اور فیفا ورلڈ کپ میں تینوں میزبان ملکوں کی ٹیمیں آؤٹ. بیلجیم نے میزبان امریکہ کو 4-1 سے ہرا کر لاسٹ 8 میں جگہ بنا لی. رونالڈو کا خواب پورا نہ ہو سکا. اسپین نے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا. اسٹار فٹ بالر رونالڈو شکست کے بعد آبدیدہ ہو گئے. کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. پری کوارٹر فائنل میں آج دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور مصر کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی.